شاہی محل کی گھڑیال نے ٹن ٹن 12 بجائے تو باورچی خانے کا دربان زور سے چیخا، با ادب با ملاحظہ، ہوشیار، شہنشاہوں کے شہنشاہ، اعلیٰ حضرت اندھیر نگر خانہ تناول فرمانے تشریف لا رہے ہیں۔ خادموں نے خانے کے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور بادشاہ سلامت اپنی ملکہ کے ساتھ بڑی شان سے اندر داخل ہوئے۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھانے کی میز اس طرح چمک رہی تھی جیسے کسی گنجے کے تیل لگی کھوپڑی۔ ملکہ نے پہلے تو ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا، پھر بادشاہ سلامت سے بولی، اے حضور، ہماری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، یہ سچ مچ کھانے کی میز خانے سے خالی ہے۔ بادشاہ سلامت چیخ کر بولے، یہ کیا مذاق ہے؟ کہاں ہے باورچی خانے کا مینیجر؟ زندہ یا مردہ فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ مینیجر میز کے نیچے سے باہر نکلا اور ہاتھ باندھ کر بولا، حضور، غلام حاضر ہے۔ ملکہ بولی، حاضر کا بچہ، کھا جاؤں گی تمہیں کچا۔ 12 بج گئے اور کھانا ابھی تک نہیں لگا۔ مینیجر ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ سلامت بولے، امان ہے، امان ہے، تمہاری 7 پشتوں کو امان، جلدی بولو، بھوک لگ رہی ہے۔ مینیجر بولا، اے حضور، باورچی نے ہڑتال کر دی ہے، سب کے سب کام چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ ملکہ اچھل کر بولی، بھاگ گئے؟ کیوں بھاگ گئے؟ کہاں بھاگ گئے؟ کیسے بھاگ گئے؟ مینیجر بولا، حضور، 2 سائیکل پر چڑھ کر بھاگ گئے، تیسرا پیدل رفو چکر ہو گیا، اور چوتھا… ملکہ پٹک کر بولی، بیوقوف، ہم پوچھتے ہیں کیوں بھاگ گئے؟ مینیجر بولا، حضور، وہ کہتے تھے کہ ملکہ عالیہ نے ہمارے ناطقہ بند کر دیا ہے، ایک تو مرچیں بہت زیادہ کھاتی ہے، دوسرا کوڑی کوڑی کا حساب لیتی ہے، اور کبھی ہم بھولے بھٹکے سودے میں سے 2-4 آنے کھا لیتے ہیں تو ہمیں چلچلاتی دھوپ میں مرغا بنا دیتی ہے۔ ایسی نوکری سے ہم بھر پائے، ہم جاتے ہیں، آج کی تنخواہ بھی معاف۔ یہ سن کر ملکہ عالیہ نے اتنی غضبناک صورت بنائی کہ بیچارہ مینیجر تھر تھر کانپنے لگا، محل کی دیواریں لرزنے لگی اور گھنٹہ چلتے چلتے ایک دم رک گیا۔ نتنے پھلا کر بولی، سن رہے ہیں بادشاہ سلامت، ان نمک حراموں کو ایسی خوفناک سزا دیں کہ ان کی 7 پشتیں یاد رکھیں۔ بادشاہ سلامت زور سے کڑکے، ارے کوئی ہے؟ وزیر اعظم کو زندہ یا مردہ ہمارے فوراً سامنے پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم صاحب کانپتے لرزتے کمرے میں آئے اور ہاتھ باندھ کر بولے، جاہ پناہ، غلام حاضر ہے۔ بادشاہ سلامت بولے، سنو، ہمارا حکم غور سے سنو، شہر میں جتنے باورچی ہیں، زندہ یا مردہ، سب کو فوراً پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ وزیر اعظم صاحب نے جھک کر 3 سلام کیے اور الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ بادشاہ سلامت پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بولے، اب کیا ہوگا؟ دولت کا تو بھوک کے مارے میرا برا حال ہے، کیوں نہ آج کسی ہوٹل میں کھانا کھایا جائے؟ ملکہ گردن اکڑا کر بولی، نہیں، آج ہم خود کھانا پکائیں گے، تاکہ ہماری رعایا کو معلوم ہو کہ بادشاہ کامچور اور نکمے نہیں ہوتے، وہ کام کرنا بھی جانتے ہیں۔ آئیے باورچی خانے میں چلے۔ دربان نے باورچی خانے کا دروازہ کھول دیا اور زور سے چیخا، با ادب با ملاحظہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ اعلیٰ حضرت اندھیر نگر کھانا پکائیں تشریف لاتے ہیں۔ ملکہ بولی، کھانا تو میں پکا لوں گی، لیکن حضور کو بھی کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے، فرمائیے آپ میری مدد کیا فرما سکتے ہیں؟ بادشاہ سلامت بولے، ہم کھانا ختم کرنے میں آپ کی مدد فرما سکتے ہیں۔ ملکہ غصہ ہو کر بولی، جاہ پناہ، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ملکہ کھانا پکائیں گے تو آپ کو بھی ان کا ہاتھ بٹانا پڑے گا، چلیے آپ چولہا سلگائیے، میں ترکاری کاٹتی ہوں۔ یہ حکم سن کر بادشاہ سلامت نے مجبوراً وہ جگہ پہنا جسے پہن کر شاہی باورچی خانہ پکاتے تھے۔ بدقسمتی سے بادشاہ سلامت کا قد بہت چھوٹا تھا اور جگہ بہت بڑا۔ آپ سر سے پیر تک اس جگہ میں چھپ گئے اور بالکل ایسے معلوم ہونے لگے جیسے کہ مردہ قبرستان سے اٹھ کر بھاگ آیا ہو۔ اب بادشاہ سلامت تو چلے چولہا پھونکنے اور ملکہ عالیہ نے ترکاری کے لیے نعمت خانے کا پٹ کھولا۔ سارا نعمت خانہ چھان مارا، مگر سوائے ایک ٹوٹے ہوئے انڈے اور ایک سڑے ہوئے آلو کے اور کچھ نہ ملا۔ بہت جھلائیں، نوکروں کو آواز دینا چاہتی ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور دربان اندر آ کر بولا، حضور، مورکھ نگر کے راجہ مہاراج ادھیر راج بھوج اور مہارانی چندرمتی تشریف لائی ہیں۔ ملکہ خوش ہو کر بولی، سنتے ہیں جاہ پناہ، مہاراج تشریف لائے ہیں۔ جاہ پناہ بولے، سنے کیا خاک، چولہا پھونکتے پھونکتے ماں بدولت کی ناک جل گئی، جاؤ انہیں ملاقاتی کمرے میں بٹھاؤ، کہنا بادشاہ سلامت چولہا جلا کر ابھی تشریف لاتے ہیں۔ ملکہ بولی، حضور آپ بھی کمال کرتے ہیں، مہاراج سنیں گے تو کیا کہیں گے، کبھی عقل سے بھی کام لیا کیجیے۔ بادشاہ سلامت
توند پر ہاتھ رکھ کر پھر بولے، عقل ہوتی تو کوئی کام کرتے، بادشاہی کاہے کو کرتے۔ ملکہ سنی انسنی کر کے بولی، حضور جا کر ان کا استقبال کریں، ہم ابھی آتے ہیں۔ کچھ تو بھوک اور کچھ مہاراج کی آمد، ان سب باتوں نے بادشاہ سلامت کو گھبرا دیا اور آپ باورچیوں والا چگا پہنے ہوئے ہی مہاراج سے ملنے چل کھڑے ہوئے۔ لیکن جب ملاقاتی کمرے کی سیڑھیاں اترنے لگے تو دامن پیروں میں الجھ گیا اور آپ کلا بازیاں کھاتے ہوئے مہاراج کے قدموں میں جا گرے۔ مہارانی بے ہوش موٹر میں سے اپنا بٹوا لینے گئی ہوئی تھی۔ مہاراج کمرے میں اکیلے تھے۔ وہ بیچارے سیدھے سادھے سمجھے کہ بادشاہ سلامت نے ان کے بیٹھنے کے لیے گاؤ تکیا بھیجا ہے۔ یہ سوچ کر وہ جھٹ بادشاہ سلامت پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ سلامت نے تو یہ آفت اپنے اوپر نازل ہوتے دیکھی تو اٹھنے کے لیے زور لگایا۔ اس گڑبڑ میں دونوں چوکے میں لپٹ گئے اور لڑکتے ہوئے صوفے کے نیچے جا گھسے۔ ادھر تو یہ تماشا ہو رہا تھا اور ادھر ملکہ عالم بن سنور کر مہارانی چندرمتی کے ساتھ اندر تشریف لائیں، مگر جب کمرہ خالی دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ بولی، ارے یہ جا پنا اور مہاراج کہاں چلے گئے؟ مہارانی بولی، شاید باغ میں ہو، میں تو تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر بیٹھوں گی، آپ ہی آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر مہارانی اس صوفے پر بیٹھ گئیں جس کے نیچے بادشاہ سلامت اور مہاراج کشتی لڑ رہے تھے، مگر ابھی پوری طرح بیٹھے بھی نہ پائی تھی کہ نیچے سے بادشاہ سلامت چیخ کر بولے، ارے میرا سر، اف میرا سر ٹوٹا۔ مہارانی ایک دم اچھل پڑی اور حیران ہو کر صوفے کو دیکھنے لگی کہ اتنے میں مہاراج پکارے، ارے کوئی بادشاہ سلامت کو بلاؤ، یہ بھوت میرا گلا گھونٹ رہا ہے۔ ملکہ عالم اور مہارانی یہ چیخیں سن کر گھبرا گئیں اور بے تحاشا شور مچانے لگیں۔ اب یہ حالت تھی کہ مہاراج بادشاہ سلامت سے پیچھا چھڑانے کی لاکھ کوشش کریں، مگر چوکے میں اس بری طرح الجھ گئے تھے کہ کسی طرح الگ ہی نہ ہوئے تھے۔ اس کشتم پشتم اور دھکم دھکا کی وجہ سے صوفہ سارے کمرے میں ناچنا شروع ہو گیا تھا۔ یکاجک دروازہ کھلا اور دربان اندر داخل ہوا۔ اس نے جو صوفے کو کمرے میں چکر لگاتے دیکھا تو بھوت بھوت کہہ کر بھاگنے لگا۔ ملکہ عالم ڈانٹ کر بولی، کمبخت، یہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے؟ ملکہ عالم کی ڈانٹ سے دربان ٹھہر گیا اور اس نے صوفہ الٹ کر بادشاہ سلامت اور مہاراج کو علیحدہ کیا۔ اب دونوں سورماؤں کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بادشاہ سلامت کا چگا پھٹ پھٹا کر برابر ہو گیا تھا، صرف ایک دھجی گلے میں لٹک رہی تھی۔ پجامے کا ایک پائنجہ مہاراج کھا گئے تھے اور دوسرا دھینگا مشتی میں اوپر چڑھ گیا تھا۔ مہاراج کو دیکھ کر تو سرکس کے کسی مسخرے کا دھوکا ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر مہاراج بولے، ارے جاہے پناہ آپ، اور بادشاہ سلامت پیٹھ سہلا کر بولے، کوئی بات نہیں مہاراج، غلطی ہو ہی جاتی ہے، آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ مہاراج کراتے ہوئے بولے، جی نہیں حضور، صرف ذرا سی ناک پٹک گئی ہے۔ بادشاہ سلامت غصے سے بولے، یہ سب اس چگے کا قصور ہے۔ مہاراج نے کہا، جی ہاں، لیکن حضور آپ نے چگا پہنا ہی کیوں تھا؟ بادشاہ سلامت کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ دربار نے آ کر عرض کی، حضور کھانا تیار ہے۔ کھانا؟ بادشاہ سلامت نے حیرت سے کہا، کھانا؟ ملکہ نے تعجب سے پوچھا۔ جی ہاں حضور، دربار نے سر جھکا کر کہا، باورچی کام پر واپس آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی، حضور معاف فرمائیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ملکہ تن فن کر بولی، بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ تمام باورچیوں کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ سلامت جلدی سے بولے، ملکہ عالم، صبح سے ہم بھی بھوکے ہیں اور آپ بھی، پھر مہاراج بھی آج ہمارے مہمان ہیں، ہماری رائے میں باورچیوں کا قصور معاف کر دیا جائے۔ کیوں مہارانی صاحبہ؟ مہارانی مٹک کر بولی، اے حضور صدقے جاؤں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ بادشاہ سلامت نے کڑک کر حکم دیا، کھانا میز پر لگایا جائے۔ آج ہم یعنی اعلیٰ حضرت حضور پر نور شاہ اندھیر نگر مہاراج ادھیر راج بھوج اور مہارانی چندرمتی کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں گے۔